أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 4 پارے مکمل ہو چکے، 5ویں پارے کا آغاز ہے۔ دعا ہے مالک علم نظر سے کہ پورا قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ واحد یہی ایک کتاب ہے جو براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ باقی کتابیں اس کی تفسیر ہے، حدیث بھی قرآن کی تفسیر ہے، فقہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو اصل الاصول قرآن کریم ہے، تعلیمات اسلامیہ کا اصل ماخذ ہے۔ مالک لم یزل نے سورۃ النساء میں ان رشتوں کا بیان کیا، ان عورتوں کا جن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں، جو احترام کے قابل رشتے ہیں، انہیں حرمت، عزت اور عصمت عطا کی ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ اس سے آگے کوئی انسانیت نہیں۔ انسانیت کا نمبردار آج جہان بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت امن، انسانیت کا درس دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن بظاہر وہ بڑے شفیق، ہمدرد نظر آتے ہیں، لیکن جب زندگی کے خطرے اور اخلاقیات، طور طریقے ان کے دیکھے جائیں تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو ہماری اصلاح کے لیے بھیجا، اور زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل جن کو یہودی کہا جاتا ہے، اور پھر بعد میں بنی اسرائیل میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو بعض یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو جہاں زیادہ نبی آئے تھے،
جہاں اللہ رب العزت نے زیادہ رسول بھیجے تھے وہ علاقے آج گمراہی کا مرکز ہے، صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت اور عظمت نہ پہچانی، گمراہ ہو گئے، ادب نہ کیا، بے ادبی کا یہ وبال پڑا ان پر کہ بالآخر نبوت جیسی عظیم نعمت بھی ان سے چھن گئی، اور اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل میں اس نعمت کو جاری فرما دیا۔ واحد یہی ایک چیز ہے کہ جس پر اس امت مسلمہ کی بنیاد کھڑی ہے کہ یہ امت ادب والی، احترام والی اور اللہ والوں کو عزت و قدر سے دیکھنے والی ہے۔ تو جب انہوں نے نبیوں کا حیا نہیں کیا تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا حیا کیسے کریں گے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر وہ ایمان نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے تہمت لگا دی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، حضرت مریم علیہ السلام پر، تو وہ قومیں تہمت میں مشہور تھیں، تہمت لگانے میں، کسی کو بے توقیر کرنے میں، کسی کی بے عزتی کرنے میں، کسی کو تباہ و برباد کرنے میں، یہی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں وہ قومیں اسی طرح ہیں، کبھی افغانستان کو تباہ کر دیا، کبھی عراق کو تباہ کر دیا، مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بنتے کیا کہ ہم سب سے بڑے انسان ہیں، اور انہی کے ماحول میں جا کر دیکھیں تو وہ ان کے ہاں انبیاء کی تو قدر انہوں نے کی ہی نہیں، آج ان کے ہاں ماں باپ کی بھی قدر ختم ہو گئی، بہن بھائی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا، دادا پوتے کے مابین رشتہ بھی ختم ہو گیا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے باپ کا علم ہی نہیں، جن کا باپ کون ہے، جن کے سلسلہ نسب کا تو دور دور تک کسی کو علم نہیں۔ تو ان قوموں میں یہ گمراہیاں عام ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اسی قدر کو، عزت و احترام کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں پابند کر دیا کہ کون کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، تم اپنی جسمانی تسکین کا سامان کر سکتے ہو، ان کی حد بندی کر دی اور ان پر پابندی لگا دی، اور بعض رشتوں کو حرام قرار دے دیا۔ چوتھے پارے کی آخری آیت میں ان تمام رشتوں کو اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کر دیا کہ کچھ رشتے خون کی وجہ سے حرام ہیں، کچھ رشتے دودھ کی وجہ سے حرام ہیں، اور کچھ رشتے سسرالی رشتے کی وجہ سے، سہریت کی وجہ سے حرام ہو گئے۔ اب 5ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے، اور اس میں دو رشتوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ دو رشتے بھی تم پر حرام ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو محصنات ہیں، شادی شدہ ہیں۔ محصنات جمع ہے محسن کی، محصناتن، اور محصناتن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہا صاد نون سے حسنن، حسنن کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے گھر، بیت، دار، اور ایک ہوتا ہے حسنن، حسنن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ جو مضبوط ہوتا ہے، جس کے بہت سے کمرے ہوتے ہیں، جس کے گرد بہت سے ملازموں کے گھر بنے ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، جس کے اندر داخل ہونا آسان نہیں ہوتا۔
حصن قلعے کو کہتے ہیں. اسی سے محصنۃ وہ عورت جو قلعے کے اندر محفوظ ہو. تو اللہ رب العزت نے نکاح کو ایک قلعہ قرار دیا، مضبوط قلعہ، کہ نکاح کے ساتھ عورت محفوظ ہو جاتی ہے. ایک تو وہ خاوند اس کا محافظ ہے، دوسرا خاوند کے اہل و عیال جو اس کے رشتے دار ہیں وہ اس کے محافظ ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا والمحصنات، وہ عورتیں جو قلعوں میں باندھے یعنی شادی شدہ ہیں. شادی کی حفاظت، نکاح کی حفاظت جنہیں حاصل، یعنی شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے. وہ عورت جس نے نکاح کیا ہوا ہو، کسی کے نکاح میں ہو، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. شادی شدہ عورت کو جب تک طلاق نہ ہو جائے، خلا نہ لے لے، خاوند فوت نہ ہو جائے، یعنی نکاح ختم کرنے کے جتنے بھی سبب ہیں ان میں سے کوئی ایک سبب بھی پایا جائے تو عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. تو نکاح سے نکلنے کے کچھ اسباب ہیں. پہلا سبب ہے طلاق، کہ مرد طلاق دے دے، عورت نکاح سے فارغ ہو گئی، عورت کا نکاح ختم ہو گیا. دوسرا خلا لے لے. تیسرا خاوند فوت ہو جائے اور عدت گزر جائے، نکاح ختم ہو گیا. اسی طرح ایک چوتھا سبب اور بھی ہے کہ جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. چوتھا سبب کیا ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے، کفر چھوڑ کے اسلام میں آ جائے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کے خاوند کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے کہ تو بھی مسلمان ہو جا. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ان کا نکاح قائم رہے گا. اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر کفر کی وجہ سے اور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، دین بدلنے کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے گا. یعنی محض عورت کے مسلمان ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کا خاوند اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کا نکاح ختم ہے. یہ چوتھا سبب ہے نکاح ختم ہونے. اور ایک پانچواں سبب ہے جس کو اس آیت میں اب بیان کیا تھا، الا ما ملکت ایمانکم. ہاں وہ شادی شدہ عورتیں جن کے تم مالک بن جاؤ، جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اس آیت کا شان نزول نبی علیہ السلام نے حنین کے دن ایک لشکر بھیجا اوتاس سے جا کے. اوتاس ایک بستی تھی حنین کے ساتھ، اس جانب لشکر روانہ کیا. مسلمان گئے، صحابہ گئے اور اوتاس کی بستی فتح کر لی. مشرکین سارے مارے گئے، ان کی بیویاں قید ہو کے آ گئی. نبی علیہ السلام نے قیدیوں کو حسب دستور تقسیم کر دیا، یہ تمہارے حوالے، یہ تمہارے حوالے. جو سپاہیوں میں نبی علیہ السلام کا دستور تھا تقسیم کا، اس کے مطابق عورتیں تقسیم ہو گئی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان میں سے کچھ کو جانتے تھے کہ یہ شادی شدہ تھی اور ان کے خاوند بھاگ گئے ہیں اور اس وقت زندہ ہیں، موجود ہیں. تو انہوں نے ان قیدی عورتوں کے ساتھ جنہیں بطور کنیز لایا گیا تھا نکاح کرنے میں حرج محسوس کی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں ہیں ہمارے قبضے میں آئی ہیں، آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کے خاوند بھاگے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ تم پر شادی شدہ عورتیں حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں. تو اس سبب نزول سے اس آیت کا مفہوم مزید واضح ہو گیا کہ وہ کافر عورتیں، مشرک عورتیں جو جنگ میں قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، چاہے ان کے خاوند زندہ ہوں یا مر گئے ہوں.
ہر دو صورتوں میں یعنی فتوحات اسلامیہ کے نتیجے میں قید ہو کر آنے والی عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جب عورت جنگی قیدی بن جائے تو اس کا کافر اور مشرک سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ پانچواں سبب ہے نکاح کے ختم ہونے کا۔ تو یہ اسباب ہے نکاح کے ختم ہونے، ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے، کوئی ایک وجہ پائی جائے تو شادی شدہ عورت کا نکاح ختم اور وہ مسلمان کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں تم پر حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو جنگی قیدی بن کر تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ مثلا آج بھی اگر جنگ ہو، جیسا کہ گزشتہ اتوار میں کفار کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں اور عورتیں قید ہو کر آتی ہیں، تو صرف اس صورت میں عورتوں کو کنیز اور غلام بنایا جا سکتا ہے، وگرنہ اس وقت پوری دنیا میں تمام انسان وہ آزاد ہیں۔ کچھ کو اسلام نے ابتدائی دور میں آزادی کی ترغیب دی، آزاد ہوتے گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح 7 اور صحابہ ہیں جو غلام تھے، حضرت ابوبکر نے ان کو خریدا اور آزاد کیا۔ تو اسلام کی یہ برکت ہے کہ اسلام کے آنے سے دنیا سے غلامی ختم ہو گئی، اسلام نے غلامی کو ختم کر دیا۔ لیکن آج بھی کافر کا جو دباؤ ہے وہی پرانی طرز پہ ہے، وہ دنیا کو اپنا غلام سمجھتا ہے، چاہے انگریز ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھزم کے ماننے والے ہوں، جو طاقتور ہے وہ دوسروں کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ لیکن واحد اسلام ہے جس نے کہا کہ سوائے جنگ کے، جنگی صورتحال کے کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کے ماتحت نہیں، سب آزاد ہیں، سب کو آزادی کے حقوق حاصل ہیں اور سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہود و نصارہ عیسائیوں کے ملک فتح ہوئے تو سپہ سالاروں نے یہ استفسار بھیجا، سوال بھیجا کہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، چرچ ہیں، مندر ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہم ان کو کرایہ دیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کا کوئی چرچ کرایہ نہیں جائے گا اور آئندہ کوئی چرچ نیا بنایا بھی نہیں جائے گا۔ یعنی اسلامی حکومت میں جو سابقہ کفار اور مشرکین کی عبادت گاہیں ہیں، اگر وہ بطور ذمہ اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا چاہیں اپنے مذہب پر، تو ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ نظریہ صرف اسلام نے دیا، وگرنہ اس سے پہلے تاریخ اٹھا لے، فرعون سے لے کر آج تک کی جتنی بھی بڑی قوتیں، سپر طاقتیں، وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ہماری مملکت میں، ہماری سلطنت میں ہماری مرضی کے مطابق ہر بندہ رہے گا، کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور نعرے کیا لگاتی ہے جدید دنیا کی، ہم نے یہ حقوق دیے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ کینیڈا میں، فرانس میں حجاب پر پابندی لگی، مسلمانوں کو پردہ لینے سے منع کیا گیا کہ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق لباس بھی نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح حال ہی میں دیکھیں کل پرسوں ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی کہ مسلم طالبات کالج یا یونیورسٹی میں حجاب کر کے داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دراصل باقی مذاہب میں اور اسلام میں فرق ہے کہ اسلام ہر مذہب کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن واحد یہ اسلام ہی دین ہے کہ جو باقیوں کو اجازت دیتا ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دوسرا ملک کسی بھی مسلمان کو اپنے عقیدے کے مطابق کھلم کھلا عبادت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں پر فساد ہوتے ہیں،
بالخصوص ہندوستان میں گائے کو ذبح کرنے کی پابندی ہے، اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو اسلام نے اعتدال قائم کیا ہر مقام پر۔ تو باقی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ باقی سب ہمارے غلام ہیں۔ یہ فرانس کی آزادی کی دیکھیں کہ فرانس کیسے آزاد ہوا، وہاں کیا ظالمانہ نظام تھا کہ جو حاکم ہوتا، زمیندار ہوتا، اس کے زیر تسلط جتنے بھی علاقے ہوتے، اس میں ان کا یہ قانون تھا کہ جس لڑکی کی شادی ہوگی پہلی رات وہ زمیندار کے پاس گزارے گی۔ یہ حال ہی کی سلطنتوں کا حال ہے۔ واحد اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام لشکر روانہ فرماتے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی درخت کو نہیں اکھاڑنا، کسی مکان کو نہیں گرانا۔ کیا ایسی جنگی حکمت عملی کہ جنگ کی حالت میں بھی امن کا درس ہو، آج تک کوئی مذہب اور کوئی ملک نہیں پیش کر سکا۔ آج تو ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے، کسی ملک پر حملہ کرنا ہو تو فضائی حملہ کیا جاتا ہے، اس کے باغات بھی جاڑ دو، اس کے مکان بھی گرا دو، مارکیٹیں گرا دو، ہسپتال گرا دو، اسکول گرا دو، جو رفاع عامہ کے ادارے انہیں گرا دو۔ تو اسلام ہی دراصل دین امن ہے، کہ اسلام کا معنی سلامتی ہے۔ مسلمان سے ملتا ہے السلام علیکم، کہتا ہے کہ تم پر میری طرف سے اللہ کی سلامتی ہو، کہ تم سلامت رہو۔ ہر نماز کے بعد سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ اس دین کا نام ہی اللہ نے اسلام رکھا، والذی سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کا نام مسلمان رکھا کہ یہ سر کو جھکا دینے والے، ماننے والے۔ آج بھی اسلام قائم ہے اور اس امت محمدیہ کی وجہ سے قیامت تک امت محمدیہ کی وجہ سے قائم رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، اللہ نے یہ فرض کیا تمہارے لیے کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کتاب کے احکام کو آگے پہنچانا ہے۔ یعنی وہ عورتیں جو کسی کی ملکیت ہوں، شادی شدہ ہوں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان کو استعمال کرنا حرام ہے، صرف ایک صورت کے کہ جب وہ قیدی بن کے آ جائیں اور ان کا کوئی بالی وارث نہ ہو تو وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگی دستور کے مطابق۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان بیان کردہ عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی یہ رشتے جو بیان ہوئے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 اور 22 میں اور اس 24ویں آیت میں، ان کے علاوہ سارے رشتے حلال ہیں، لیکن ان کے حلال ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یہی نہیں کہ اسی طرح حلال ہے کہ جس کا جو مرضی ہے وہ کرتا ہے، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں مرد اور عورت ایجاب اور قبول کریں، کہ عورت کہے کہ میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتی ہوں اور مرد کہے کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ ایجاب اور قبول یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط ہے کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی، اور تیسری شرط ہے حق مہر دینا، حق مہر کا تعین کرنا کہ یہ جو رشتہ قائم کیا جا رہا ہے اس میں اتنا مالی معاوضہ ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مرد عورت کو نکاح میں لا رہا ہو، نکاح کی قید میں، تو یہ ہمیشہ اپنے نکاح میں لانے کی نیت کرے کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے نکاح میں رکھوں گا، اور عورت کی بھی یہی نیت ہو کہ میں ہمیشہ اس کے نکاح میں رہوں گی۔ محض وقتی طور پر اگر فائدہ اٹھانا مقصود ہو تو وہ نکاح نہیں شمار ہوگا، وہ متع ہے، اور متع نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام اور بعد کے تمام جمہور علماء کے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ متع حرام ہے، کہ جس میں
وقت کی قید ہو کہ 1 دن کا نکاح، 2 دن کا نکاح، 3 دن کا نکاح، تو یہ حرام ہے۔ مثلا پاکستان سے اگر کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں جا کے نکاح کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ جب میں پاکستان واپس جاؤں گا تو اس کو چھوڑ دوں گا، تو اس نیت سے کیا گیا نکاح شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ متع شمار ہوگا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیات میں یہ بھی بیان ہے کہ نکاح چوری چھپے نہ ہو، بلکہ نکاح اعلان ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلن النکاح، اعلان کرو نکاح کا، اور نکاح کو مساجد میں قائم کرو۔ نکاح مساجد میں کرو، اس لیے کہ مسجد میں جو کام ہوتا ہے اس کام کا سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ زیادہ لوگوں کی آمد و رفت مسجد میں ہوتی ہے، مسجد کی طرف سب کی نظریں ہوتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ نکاح مسجد میں ہوگا تو سب کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ یہ اعلان ہے، مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے اسی لیے کہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ شرائط ہیں، یہ شرائط پوری ہوں تو پھر حرام رشتوں کے علاوہ ہر عورت مرد کے لیے جائز ہے۔ اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا احل لکم، تمہارے لیے حلال ہیں عورتیں، ان کے علاوہ فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین، کہ تم اپنا مال خرچ کر کے، اس خرچ کرنے میں یہ نیت ہو کہ میں ایسی عورت نکاح میں لاؤں جو میرے نکاح میں رہتی رہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے، غیر مسافحین، صرف مستی نکالنے کی نیت نہ ہو۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، اور جن عورتوں کے ساتھ تم رات گزارو ان کا حق محل ان کے حوالے کر دو، یعنی حق محل جب رخصتی ہو جائے تو اس کے بعد دینا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ محض نکاح ہوا اور نکاح کے بعد طلاق ہوگی، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر آدھا حق محل دینا ہوگا۔ اور اگر عورت مطالبہ کرے طلاق کا تو پھر پورا محل ختم ہو جائے۔ اگر مرد اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے رخصتی سے پہلے تو آدھا محل اس کو دینا ہوگا، لیکن اگر رخصتی ہو گئی اور اس کے بعد رات بھی گزر گئی تو پورا حق محل دینا لازم ہو گیا۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی حرج نہیں اس حق محل کے بارے میں جس پر تم دونوں راضی ہو جاؤ، یعنی خاوند اور بیوی جس حق محل پر راضی ہو جائے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ یعنی خاوند اگر اپنی عورت سے کہے کہ میں یہ ادا نہیں کر سکتا حق محل، یا جب توفیق ہوگی میں ادا کروں گا، اور عورت کہے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، یا جب توفیق ہوگی مجھے دے دینا، تو پھر حق محل فی الفور ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کی پہلی رات خاوند کو چاہیے کہ جتنا حق محل دے سکتا ہے دے لے اور باقی معاف کروا لے یا پھر اس سے وعدہ لے لے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ تمہارے لیے عورتوں کو حلال کرنا اور بعض عورتوں کو حرام کرنا، اس میں تمہارے لیے حکمت ہے، تمہاری صحت بھی اسی میں ہے اور تمہارے معاشرے کی صحت و سلامتی بھی اسی میں ہے۔ مثلا جدید طب کی روشنی میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ ایسے نکاح جو ایک ہی خاندان میں ہوتے رہتے ہیں، ایک ہی خاندان میں اوپر نیچے جو شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے نتیجے میں اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے۔ مثلا چچا کے گھر میں شادی ہو، ایک ہی خاندان کے افراد آپس میں شادیاں کرتے رہیں تو ان کی بیماریاں پھر منتقل ہوتی رہتی ہیں اور اولاد جب وہ کمزور پیدا ہوتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اسلام نے بہن کو حرام کیا کہ وہ قریبی رشتہ ہے، ماں کو حرام کیا، خونی رشتے حرام کر دیے، دودھ کی وجہ سے جو رشتے حرام کیے۔ اس میں یہی حکمت ہے کہ اگر ان کے درمیان شادیاں ہوتی رہیں تو اولاد کمزور پیدا ہوگی، ناقص ہوگی، معذور ہوگی۔ تو جدید سائنس بھی اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ اسلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں ہماری صحت کا سامان ہے، تو
اللہ رب العزت نے پہلے فرما دیا ان اللہ کان علیم الحکیمہ کہ بے شک اللہ علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، حکیمہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت حکیم ہے۔ اس نے جو ہمارے لیے قانون بنا دیا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔